دنیا میں بہت ہی کم ایسے لوگ ہیں جو قرآن مجید کا جو نازل ہونے کا مقصد ہے اس کو جانتے ہیں۔ ہمارے ہاں عمومی طور پر اکثر مسلمانوں کا یہ ایک رواج ہے، ان کے اندر یہ عادت پائی جاتی ہے کہ وہ قرآن مجید کو ایک تلاوت، ایک باعث ثواب، باعث برکت کتاب سمجھتے ہیں، اور ان کا ایک عقیدہ، ان کا ذہن یہ ہے کہ شاید قرآن مجید ایک ایسا تعویذ ہے کہ جس کو پڑھنے سے، اس کی تلاوت کرنے سے مصیبتیں، پریشانیاں، تکلیفیں دور ہوتی ہیں، جبکہ حقیقت میں قرآن مجید کا اصل مقصد یہی ہے یا کوئی اور ہے۔ لیکن جب ہم قرآن مجید کو پڑھتے ہیں، قرآن کی آیتیں کھولتے ہیں، تو قرآن کی صورتیں، قرآن کی آیتیں ہمیں یہ بات بتاتی ہیں کہ قرآن مجید کے نازل ہونے کا مقصد کچھ اور ہے۔ یقیناً یہ کتاب باعث برکت بھی ہے، اس کے پڑھنے سے برکت بھی ہوتی ہے، پریشانیاں، مصیبتیں دور بھی ہوتی ہیں، اس کا بالکل انکار نہیں ہے، بلکہ حدیث میں اس کی ترغیب بھی آئی ہے۔ البتہ اس کا جو اصل مقصد ہے وہ کچھ اور ہے۔ وہ کیا ہے؟ اللہ کریم قرآن مجید میں خود ہی ارشاد فرماتا ہے، ھذا بلاغ للناس ولینذروا بہ وليعلموا انما هو الہ واحد وليذکر اولو الالباب۔ ھذا بلاغ للناس، یہ پیغام ہے، للناس، تمام لوگوں کے لیے، ولینذروا بہ، تاکہ اس پیغام کے ذریعے متنبہ کر دیا جائے، بتا دیا جائے، خبردار کر دیا جائے، ان کو ڈرا دیا جائے کہ وَلْيَعْلَمُوا، تاکہ وہ جان لیں کہ اس کائنات کو بنانے والا، اس کائنات کو چلانے والا، انما ہوا الہ واحد، وہ صرف ایک ہی خدا ہے۔ وَلْيَذَّكَّرَ أُولُو الْأَلْبَابِ، تاکہ جو عقل والے ہیں وہ سمجھ سکیں، یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ تو قرآن مجید کا ایک اصل جو مقصد ہے وہ ہے پیغام ہدایت، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے پیغام ہے، اور ہمیں یہ تنبیہ اور خبردار کرنے کے لیے قرآن مجید تشریف لایا ہے۔ اصل مقصد سے ہمیں بالکل نہیں ہٹنا چاہیے۔